ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ منشیات کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، پہلی بار منشیات کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی۔ منشیات کے کیسز اب عام عدالتوں کی بجائے خصوصی عدالتوں میں چلیں گے۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ منشیات کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت کا بڑا قدم، صوبے میں پہلی بار منشیات کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق اب منشیات کے کیسز عام عدالتوں کے بجائے خصوصی عدالتوں میں چلیں گے تاکہ برسوں تک مقدمات لٹکنے کا سلسلہ ختم ہو۔ حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے درج مقدمات میں تاخیر کے باعث تفتیش اور گواہی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ ملزم قانونی موشگافیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کئی کیسز کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خصوصی عدالتوں کے قیام سے پروسیکیوشن اور عدالتی کارروائی دونوں میں بہتری آئے گی، چالان بر وقت پیش ہوں گے اور گواہوں کے بیانات جلد ریکارڈ ہو سکیں گے۔ منصوبے کے مطابق سیشن ججز اور مجسٹریٹس کو خصوصی عدالتوں کے اختیارات دیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد خصوصی عدالتوں کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب حکومت کا ٹریفک آرڈیننس 2025 پر نظر ثانی کا اعلان، ڈرائیورز کا بلا وجہ چالان نہیں کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان کامیاب مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو 3 سال کے لیے روٹ پرمٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاملات طے پانے اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہڑتال کی کال واپس لینے کے اعلان کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق حکومت پنجاب نے ٹریفک آرڈیننس 2025 پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے۔ ڈرائیورز کا بلا وجہ چلان نہیں کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کے لیے نئی اسکیم لانے کی تجویز اور 3 سال کے لیے روٹ پرمٹ کی منظوری۔ لاری اڈوں میں غیر معیاری تیل کی فروخت بند کرنے کی ہدایت۔ ٹرانسپورٹرز اور پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے درمیان بات چیت میں بریک تھرو ہوا۔ ٹرانسپورٹرز نے بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے اقدام پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ مشترکہ بیان میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا خیر مقدم کیا گیا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کمیٹی، منی مسئلہ ٹرانسپورٹ کمیٹی، پبلک ٹرانسپورٹ کمیٹی اور اسٹاف ڈیوٹی وہیکل کمیٹیز کی مل کر سفارشات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ڈیڈ لاک کسی کے مفاد میں نہیں، بات چیت سے ہی بہتری آتی ہے۔ 4 کمیٹیاں قائم کر دی ہیں جو پورا سال ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک سسٹم عالمی پریکٹسز کے مطابق بنایا جائے گا۔ آرڈیننس کے بعد 21 لاکھ لائسنس بنے۔ پہلے لوگ بغیر لائسنس گاڑیاں چلا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کو کمیٹی کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مریم نواز افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 37ویں اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ اجلاس جمعے کی دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس میں محکمہ زراعت پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ ارکان اسمبلی اجلاس 0 آور نوٹسز پیش کریں گے۔ اجلاس میں 5 تحریکیں التواء کار زیر بحث آئیں گی۔ اجلاس میں دی پنجاب فلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل 2025 پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب معذور افراد کو عطائے اختیار ترمیمی بل 2025 پیش کیا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں، ہمسایہ ملک کا انتخاب کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، جغرافیہ ہی یہ طے کرتا ہے کہ ہمسایہ کون ہوگا۔ کشیدگی، جنگ اور بارود کسی مسئلے کا حل نہیں، بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ۔ پنجاب یونیورسٹی میں سارک چارٹر ڈے کے حوالے سے تقریب۔ مہمان خصوصی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپنے خطاب میں کہا، اگر موجودہ صورتحال میں بہتری نہیں آ رہی تو متبادل راستے تلاش کرنا ہوں گے۔ علاقائی تعاون کے لیے سارک کی طرز پر یا اس کے متبادل کسی پلیٹ فارم پر بھی غور کیا جا سکتا ہے تاکہ خطے میں بات آگے بڑھ سکے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، پاکستان نے پہلگام واقعے پر تھرڈ پارٹی تحقیقات کی پیشکش کر کے بھارتی پروپیگنڈے کو بے اثر کیا۔ افغانستان اور بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی نے خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کیا ہے۔ علاقائی تعاون سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ ہندوستان کا یہ مقدمہ ایک عرصے سے اپنی طبعی موت مر گیا جس دن پاکستان کی حکومت نے بڑا درست انداز میں ایک تھرڈ پارٹی پروب کی بات کی۔ اب کسی بھی تنازع میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں۔ سو دیٹ واز اے ویری وائز تھنگ ٹو بی سیڈ اینڈ اٹ بور فروٹس۔ پوری دنیا نے ہماری ڈپلومیٹکلی اس پوزیشن کو تسلیم کیا۔ ملک محمد احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ کشیدگی، جنگ اور بارود کسی مسئلے کا حل نہیں، منطق اور دلیل ہی بہتری کا راستہ دکھاتی ہے۔ کیمرہ مین سجاد کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس صدارت چیئرمین سید علی حیدر گیلانی نے کی۔ پنجاب اسمبلی اور مختلف دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق متعدد آڈٹ پیراز پر غور کیا گیا۔ رمضان بازار کے قیام پر اخراجات، سی سی ٹی وی کی رینٹل سروسز کو چھپانا، مشینری اور آلات کی خریداری، سیکیورٹی کیمروں کی مرمت آڈٹ پیراز زیر غور رہے۔ مختلف تقریبات کے لیے خدمات کے حصول پر اخراجات، نقارہ گاڑیوں کی نیلامی نہ کرنا، ٹرانسپورٹ کی مرمت، ہارڈ ویئر، فرنیچر اور لاگ بکس کی عدم فراہمی بھی آڈٹ پیراز کا حصہ تھی۔ کمیٹی نے آڈٹ پیراز کے ذریعے کی گئی ریکوریز پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کی کارکردگی کو سراہا۔ آپ کو بتائیں کہ بیرون ملک جانے والے کسی بھی مسافر کو آف لوڈ کرنے پر تحریری وجوہات کی فراہمی لازم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے قرار دیا کہ انتظامی ضوابطیت خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آزادی کو سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ بیرون ملک جانے والے مسافر کو آف لوڈ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے شہریار قندیل کی درخواست پر تحریری عبوری حکم جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ ایف آئی اے کے افسران کی جانب سے معاونت کے لیے مہلت طلب کی گئی کہ ان قانونی دفعات کے تحت مسافروں کو روانگی سے عین قبل آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ لا افسران قانونی دفعات کا حوالہ دیں جو انہیں ایسی صورتحال میں مسافروں کو روکنے کا اختیار فراہم کرتی ہوں۔ انتظامی ثوابدید خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آزادی سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ سفری دستاویزات موجود ہونے پر مناسب قانونی کارروائی پر عمل کیے بغیر کسی کو سفر سے محروم نہ کیا جائے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ریاست جہاں بھی ذاتی آزادی پر کوئی پابندی عائد کرنا چاہے اسے اس قانون کا اختیار واضح طور پر دکھانا ہوگا۔ لا افسر نے بیان دیا کہ درخواست گزار کو پرواز سے اتارنے بارے کوئی تحریری وجوہات ریکارڈ پر موجود نہیں۔ درخواست گزار کو تحریری طور پر پرواز سے اتارنے کی وجوہات فراہم کی جائیں گی۔ کسی بھی شخص کو بیرون ملک سفر سے روکنے کے اقدام کے وقت ہی اس کو تحریری وجوہات فراہم کرنا لازم ہے۔ یہ محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ فرد کے حق کے دادرسی کے تحفظ کے لیے ایک بنیادی ضمانت ہے۔ لا افسر نے بیان دیا کہ مناسب قانونی کارروائی کے اصولوں کی خلاف ورزی آئین میں دی گئی آزاد نقل و حرکت کی بھی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ انڈیپینڈنٹ لائرز گروپ کے سربراہ احسن بھون نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ ہمیشہ وکلا کی ویلفیئر کی بات کی، ہم ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان بار کونسل میں انڈیپینڈنٹ لائرز گروپ کا اہم اجلاس کی صدارت احسن بھون نے کی۔ ممبر پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائش، پیر مسعود چشتی، ثاقب اکرم گوندل اور عامر سعید راہ سمیت وکلا نے بڑی تعداد میں اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں کامیابی پر احسن بھون کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اجلاس میں صدارتی امیدوار ہائی کورٹ بار راجہ عامر اور صدارتی امیدوار لاہور بار ایسوسی ایشن ادیب اسلم بھنڈر کی انتخابی مہم پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ احسن بھون نے لاہور نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں کامیابی کی طرح لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کے انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے لیے ادیب اسلم بھنڈر اور راجہ عامر خان پریزیڈنٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ بار کے لیے ان کا اناؤنسمنٹ کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا اجتماع اور اتنی بڑا دوستوں کی محبت اور پیار سے یہ جو ہوا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادیب اسلم بھنڈر لاہور بار ایسوسی ایشن کے اور راجہ عامر خان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، میں آپ کے توسط سے پورے پنجاب میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ وکلاء کی ویلفیئر کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ کا ماٹو ہے، آپ ادیب اسلم بھنڈر اور راجہ عامر خان کو ووٹ دے کر اور سپورٹ کر کے کامیاب کریں۔ احسن بھون نے مزید کہا، ہمیشہ وکلا کی ویلفیئر کی بات کی ہے، ہم ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں عطائی مریضوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ان کے خلاف مہم شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان ڈاکٹرز کو طبی مہارت کے ساتھ قیادت، اخلاقیات اور خدمت انسانیت کا جذبہ اپنانا ہوگا۔ لاہور جنرل اسپتال میں پی جی ایم آئی ایم کون 2025 کی تقریب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ عطائیوں کو آؤٹ سورس کرنا ظلم ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ نہیں لگنا چاہیے۔ 70% لوگ عطائیوں سے علاج کرانے پر مجبور ہیں۔ جنرل اسپتال میرے علاقے کا بہت بڑا بوجھ اٹھا رہا ہے، مریض سے زیادہ لواحقین اسپتالوں میں ہوتے ہیں جس کا سدباب ہونا چاہیے۔ لاہور جنرل ہاسپٹل اور پنز
اس کے علاوہ کہ یہ ایک سینٹر آف ایکسلنس ہے اور اس کے لیے ہماری بڑی خواہشات ہیں کہ یہ بڑا اپنے اس فیلڈ میں ایکسل کرے، پوائنٹ آف ریفرنس بنے. میرے علاقے کا، میں آپ کے نیبرنگ ڈسٹرکٹ سے ہوں اور میرے علاقے کا یہ سارا بوجھ اٹھاتا ہے اور بہت بڑا بوجھ اٹھاتا ہے. ابھی بھی میں جب آیا ہوں تو مجھے تھوڑی سی وحشت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے دیکھ کے کہ بڑا ہی پر ہجوم ہے. شاید مریض اتنے نہیں ہوں گے جتنے ان کے لواحقین ہیں پیچھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی آبادی کے تناسب سے ایک ڈاکٹر کے پاس 2000 مریض روزانہ آتے ہیں. ہمیں صحت کے شعبے پر زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے. حکومت پنجاب صحت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات کر رہی ہے.